چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے خلاف باتیں کرنے والے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنایا جائے۔ آئینی عدالت پر ہمیں فخر ہے، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ آئینی عدالت بنا کر مساق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا مکمل کیا۔ آئینی ترمیم کو مسترد کرنا کسی عدالت کے اختیار میں نہیں ہے۔ مزید کہا کہ یوم تاسیس کی تقریب سے مزید کہا کہ سیاسی جماعت دوسری جماعت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کا ایک وعدہ رہ گیا تھا، اس وقت کے کچھ دوست چیف تیرے جانثار کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا کوشش یہ ہے کہ وہ اس آئینی عدالت کو متنازع بنائیں، اور ہمارا امید ہے کہ آئینی عدالت اپنا کردار سے ان سب کو غلط بھی ثابت کر دیں گے۔ اگر کسی کام نے کنسنسس کے ساتھ نہیں تو صحیح ایک اکثریت کے ساتھ کیا گیا ہے اور پارلیمان کی طرف سے کیا گیا ہے، تو صرف اور صرف پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی یہ جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ ایک وعدہ جو رہ گیا، جو ہم نے 18ویں ترمیم میں کرنا تھا، مگر کچھ اس وقت کے دوست چیف تیرے جانثار کے نعرے لگا رہے تھے، ہمارے مخالف کو عبرتناک شکست دلوائے تھے، وہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف۔ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کی اندرونی سیاست کو اس طرف لے کے جائیں کہ کوئی ہمارا اندرونی بحران کا غلط فائدہ نہ استعمال کر سکے۔ پاکستان نے شکر الحمدللہ فتح حاصل کیا تھا اور بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا۔ ان کا 7 جہاز گرا کے ہمارا بہادر افواج نے، ہمارا بہادر ایئر فورس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ اور کے پی میں گورنر راج لگانے کی تجویز زیر غور ہے۔ 4 نام بھی سامنے آ گئے۔ فیصل کریم کنڈی، امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ کے ناموں پر غور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر سیاستدانوں کے ناموں میں سے کسی پر اتفاق نہیں ہوتا تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد ربانی کے نام بھی زیر غور ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے۔ گورنر راج کے لیے صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں، کل کا میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے، گورنر راج کے لیے صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، کل کا میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ این ایف سی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ قبائلی اضلاع کو 2018 میں کے پی میں ضم کیا گیا، لیکن فنڈز نہیں دیے گئے۔ این ایف سی ایوارڈ کا 2018 سے 2025 تک کے پی کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ وہ پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو، اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ کاش نورین خان بھارتی میڈیا پر بھارت کے ساتھ جہاز گرنے کا ذکر کرتی۔ سہیل آفریدی اور ان کی حکومت نے اسلام آباد G11 کچہری خودکش حملے پر کوئی بیان نہیں دیا۔ بلوچوں کے نام سے تمام فیک اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے جو اب کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ کیا نورین خان نیازی نے انڈین چینل کو جو انٹرویو دیا، ادھر کہا کہ میں مودی کی مذمت کرتی ہوں، ادھر کہا
کہ جو معصوم بچے شہید ہوئے پاکستان میں، اس بچے ارتضیٰ عباس کی بات کی، ان شہریوں کی بات کی جو مرید کے بہاولپور میں شہید ہوئے، ان فوجیوں کی بات کی، ان جوانوں کی، ان افسروں کی بات کی جو شہید ہوئے، یا ان کو خراج تحسین پیش کیا؟ صوبائی حکومت ہے، جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، ان کی کوتاہیاں اور کمزوریاں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ انفلٹریشن جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے. دہشت گردوں کی انفلٹریشن اور ان کو پناہ مل جانا مقامی علاقوں کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ جو کیسز رجسٹرڈ ہیں ان 3 سال کے اندر، ان کیسز کی تعداد 4000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. تو یہ پروسیکیوشن کا سسٹم تو صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، مگر پروسیکیوشن کا سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو اڈیالہ کے باہر نعرے لگانے تو آتے ہیں، جوتی کا ناپ دینا بھی آتا ہے اور تصویر کو صاف کرنا بھی آتا ہے، مگر پروسیکیوشن کے سپیلنگ نہیں آتے. ڈرگز کی جتنی سمگلنگ، جتنی ٹریڈ ہوتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی نگرانی میں، وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں، ان کے لوگ ملوث ہیں. آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، انلیگل ٹھیکے ایوارڈ ہوئے ہیں مائنز کے. جب افغانستان سے دراندازی ہوئی، حملہ ہوا، پاک فوج نے اس کو بھرپور طریقے سے ماضی میں پسپا کیا. آپ کے سامنے ہے، یہ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے، وہاں سے ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے. اگر دکھ ہوا تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس بات کا دکھ. چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن سے متعلق غیر ضروری کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں وطن واپس پہنچ رہے ہیں. سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن سے متعلق پروسیس کا آغاز کیا جا چکا ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن اپنے مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کی سلامتی پر حملہ آور ہوگا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو مار کے حق میں دشمن کا کیا. ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ کھیلے، انتشار اور فساد پیدا کرے. آج ایک جماعت اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے دشمنوں سے آواز ملا کر ریاست پر حملہ کر رہی ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان، ہندوستان اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا نشانہ پاکستان کی ریاست مسلح افواج ہیں. پاکستان کے عوام اس ملک کی ترقی اور استحکام چاہتے ہیں. مہنگائی کو اس طرح کی بریک کسی اور ملک نے نہیں لگائی جس طرح ہم نے لگائی. حکومت پنجاب نواز شریف کے مشن پر عمل کر رہی ہے. ہم ہر محاذ پر عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. آج ایک سیاسی جماعت ہے جو اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے دشمنوں کی آواز سے آواز ملا کر ہمارے ریاست کے اوپر حملہ کر رہی ہے، ہمارے مسلح افواج کی کردار کشی کر رہی ہے. آج اگر آپ تحریک طالبان پاکستان، ہندوستان اور پی ٹی آئی ان تینوں کا سوشل میڈیا دیکھیں تو تینوں کے سوشل میڈیا کا نشانہ کون ہے؟ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی مسلح افواج. ہم نے محنت کے ساتھ اس ملک کو اڑان کے راستے پہ ڈال دیا ہے. اس ملک کو دوبارہ ڈھلوان سے نکال کر اڑان کے راستے پہ ڈالا ہے. مہنگائی کے اضافے کو ایسی بریک لگانے میں کامیابی ابھی تک کسی ملک نے نہیں دکھائی جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں لگائی ہے. ورنہ جو چیز آج 100 روپے کی تھی آج شاید 250 روپے کی ہو گئی ہوتی اگر یہ بریکیں نہ لگتی. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں حکومت پنجاب اس مشن پر عمل کر رہی ہے جو ہمارے قائد نواز شریف کا تھا کہ عوام کی خدمت کریں. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کر کے ہم اقتدار میں آتے ہیں. عہد کرتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو مزید مضبوط بنائیں گے. ہمیں جدوجہد کر کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے 21 لاکھ گھر سیلاب زدگان کو دیے جس کی مثال نہیں ملتی. ملک میں جمہوریت کو برقرار رکھنے اور غریب عوام کے لیے پیپلز پارٹی بنائی گئی. وہ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری کا کارنامہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ 21 لاکھ گھر سیلاب زدگان کے لیے پہلے کسی میں یہ سوچ بھی نہیں تھی. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مضبوط کریں گے اپنی جدوجہد سے لوگوں کی خدمت کر کے. ہم جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انشاءاللہ تعالی اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے.
हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि अवाम को उनके हुकूक दें। आज आइन को खिलौना बना दिया गया है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा, अवाम की ख्वाहिशात के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आइनी तरमीम हो रही हैं। खोखली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। जंग की बातों से मसले हल नहीं होंगे। ट्रंप के हाथों से फ़लस्तीनियों का खून टपक रहा है। मुसल्लह गिरोह जंग तर्क करें, जंग किसी मसले का हल नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी को बम बनाने का दावा करने पर पकड़ा गया। गिरफ्तार होने वाले अफगान शहरी की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई है। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुताल्लिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की थी, जबकि वीडियो में अफगान शहरी ने कहा था कि बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। अमरीका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि बाइडेन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जुराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। वो अफराद जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। जमाल वली और मोहम्मद खरबेन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जुराइम में मुलव्वस पाए गए। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हैं, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुतअद्दिद अफगान शहरी संगीन जुराइम में मुलव्वस पाए गए। बाइडेन इंतज़ामिया का दावा था कि हज़ारों अफगान शहरी तस्दीकी मराहिल के बाद मुल्क में दाखिल किए गए। गैर तस्दीक शुदा पस मंज़र वाले अफगान तारिकीन वतन के हाथों तशद्दुद के वाक़यात दर्ज हुए। और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर खुदकुश हमले की तफ्तीश जारी है। नादरा की जानिब से तीनों हमलावरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक भी की जा चुकी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे पेशावर से आमिर जमील। 24 नवंबर 2025 को फेडरल कांस्टेबलरी में खुदकुश धमाके से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक नादरा की जानिब से तीनों हमला अवरों की अफगान शहरियत की तस्दीक की जा चुकी है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक धमाके से मुतल्लिक अब तक 100 से जायद मुश्तबा अफराद की तफ्तीश की जा चुकी है, जिसमें कई अहम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। जबकि हमला अवरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज भी हासिल कर ली गई है। हमलावरों ने वक़ुआ के दिन किसी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक इस हमले में मुलविस सहूलतकारों का भी खोज लगाया जा रहा है, जिसमें अनकरीब बड़ी कामयाबी की तवक्को है।